نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورہ یونس آیت نمبر 11 ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی دے دے اللہ للناسی لوگوں کے لیے للناس الشر استعجالہم برائی کو استعجالہم عین جیم لام سے نکلا ہوا اجلت کا ورڈ بھی اسی سے اجلت کس کو کہتے ہیں جلد بازی کو جلدی مانگنا ان کا بالخیری بھلائی کا لکو دیا البتہ پوری کر دی جاتی الیہم ان کی طرف اجالہم ان کی مدت ان کی مہلت عمل فنظر الذین تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا نہیں یرجونا جو امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم کا ورڈ جو ہے تو غین اور یا سے نکلا ہوا ہے سرکشی اس کا مطلب ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون عین میم ہا وہ بٹکتے پھرتے ہیں یعمہون وہ بٹکتے پھرتے ہیں اور اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کے لیے برائی کو جلدی مانگنا ان کا بھلائی کو البتہ پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مہلت عمل تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو نہیں جو امید رکھتے ہماری ملاقات کی ان کی سرکشی میں اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں تو اس کے کیا میننگ ہے کہ جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے اور آپ دیکھ لیں پروفٹس کی سٹوریز ہم پڑھ چکے ہیں اس میں وہ کیا کہتے تھے لوگ کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ جس عذاب کی آپ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں وہ لے آئیں جلدی کریں لاتے کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے ان کا تو خاتمہ کب کا مکمل ہو چکا ہوتا کب سے یہ مطلب تباہ و برباد ہو چکے ہوتے لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں اور اس کا ایک اور میننگ یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا میں مر ہی جاؤں یا اپنی اولاد کو کبھی کہتے ہیں کبھی وہ نہ بات مانے تو اس سے تو اچھا تھا کہ تم مر ہی جاؤ ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہنا بہتر ہے اس طرح کی باتیں ہم کر جاتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم زبان سے تو ہلاکت مانگ رہے ہیں مگر دل میں وہ ارادہ نہیں ہوتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ختم ہو جائیں اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے تو چاہے غصہ آیا ہو یا بہت تنگ پڑ گئے ہوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچوں کو ہسبینڈ کو کبھی بھی بد دعا نہ دے اگر تو وہ قبولیت کا ٹائم ہوا تو پھر آپ نے تو زبان کی حد تک وہ بد دعا دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو پھر ہم ہی سب سے زیادہ رونے والے بن جائیں گے تو اس لیے انسان کو اپنی الفاظ کے زبان کے جو نکلتے ہیں الفاظ اس کے لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے حالات کیسے بھی ہوں کچھ بھی ہو اپنے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ تمہیں چاہیے کہ اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو تو یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی جاتی کرنے والی بات ہے کہ انسان اپنے لیے خیر کی بجائے شر مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے یعنی اللہ کو پتہ ہوتا ہے ہماری نیت کا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی بد دعاؤں کو بھی ایسے ہی قبول کرنے لگے تو پھر یہ تو ہلاک ہو کے رہ جائیں وَإِذَا اور جب مسا چھو جاتی ہے الانسانہ انسان کو الدر دعا را ضرر سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے ضرر کہتے ہیں تکلیف کو دعانا دعا سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے دعانا کا ورڈ دال عین اور واو سے نکلا ہوا ہے
پکارتا ہے ہم کو، کیسے؟ لجنبہ، جیم نون با، جنب، پہلو کے ساتھی، صاحبی بالجنب آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلو کا ساتھی، اپنی کروٹ کے پاس جو بیٹھا ہو، تو اپنی کروٹ پر، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اتنی کثرت سے دعائیں مانگتا ہے کہ لجنب بھی اپنی کروٹ پر، جب وہ کروٹ بدلتا ہے، جب اس کو ہوش آتا ہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، تو دعائیں کرتا چلا جاتا ہے، او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے، کسی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی تنہائی کے پلیس پہ بیٹھا ہے، اتنی تکلیف ہے، ایسا کرب ہے کہ ہر وقت دعا منہ سے نکل رہی ہے، او قائمن، قیام سے ہی نکلا ہوا ہے نا، قیام بھی کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے، قائمن یا کھڑے کھڑے، کہیں کھڑے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، سفر میں ہیں، تو بس دعائیں ہی مانگے چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میرا یہ کام کر دے، بس جب ہوش آیا، رات کو، دن کو، بیٹھے کھڑے لیٹے، ہر ٹائم اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، فلما، پھر جب، کشفنا، کاف شین فائز کا روٹ ہے، کشفا کہتے ہیں کھولنے کو، دور کرنے کو، ہٹا دینے کو، کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں، عنہ اس سے، درہو، درہو کا ورڈ بھی، یہ جو اوپر آپ نے ورڈ پڑھا ہے نا، مسل انسان درہو، یہ ایک ہی ورڈ ہے، دعاد رو را اس کا روٹ ہے، یعنی ضرر، تکلیف، پھر جب اس کی تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں، مرہ، چلا جاتا ہے، کألم، گویا کہ نہیں، یدعونا، یہ ورڈ اور دعانا، یہ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے ہیں، دال عین اور واو سے، یدعونا، پکارا تھا اس نے ہم کو، الا طرف، دور، ان تکلیف میں، مسہ، جو پہنچی اس کو، یعنی جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے ہمیں تو کبھی پکارا ہی نہ تھا، مجھے تو کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، میں تو کبھی آزمائے ہی نہ گئی تھی، پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، کذالک، اسی طرح، زجینا، زا یا نون، زجینا، زینت کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، خوبصورت بنا دیے گئے، ڈیکوریٹ کر دیے گئے، فیسینیٹنگ بنا دیے گئے، للمسرفین، سین رافا، طرفا، اسراف کا ورڈ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، حد سے بڑھ جانے والے، فضول خرچی کرنے والے، یعنی اپنی لمٹس کو کراس کرنے والے، کذالک زجین للمسرفین، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما، جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، تو یہ انسان کی اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو میجورٹی ہم میں سے ایسے ہی کرتی ہے، ایون جو بہت زیادہ نیک پائس بہت متقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ مطلب مصیبت کے وقت تو خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا اور تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی جو دعائیں قبول کر کے ان پر احسان کیا اور ان کو اس آزمائش اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ان کو نہیں نصیب ہوتی، یہ حال ہے ہم سب کا، ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی حامل قرآن کہہ لیں، عامل قرآن کہہ لیں، لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں، مشکل میں ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی مشکل ٹلی تو بس ہم پھر شیطان کے بندے بن گئے، گویا ہمیں اللہ کی جب ضرورت پڑی تھی تو ہم بھاگے بھاگے اللہ کے حضور جا کے سر جھکا لیا ہم نے، سر مسجود ہو گئے، جیسے ہی تکلیف ہٹی ہم پھر تکبر کا شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے
حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی یہ جو ان کے اعمال ہیں یہ بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. شیطان کا یہ کام ہے نا کہ وہ برے کام بھی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش کے طور پر بھی کہ آپ کو یہ عمل اچھا لگنے لگا ہے. اور انسان کی اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھ لیا تھا کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کا وہ تو برائی ہی کی طرف اس کو انکریج کرتا رہتا ہے. تو اس کا شکار ہوتے وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں. تو یہاں مانی پھر کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے دعا سے اعراض اور شکر الہی سے غفلت اور اپنی خواہشات کے ساتھ جو انہوں نے اس کا رستہ چن لیا، خواہشات پر چلنا شروع کر دیا، یہی ان کے لیے مزیدار بنا دی گئی ہے چیز. وہ اسی میں انجوائے کرنے لگے ہیں کہ جب مشکل آئے گی تو اللہ کے پاس جائیں گے. اچھے دنوں میں کس کو اللہ کی ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے، اپنی زندگی مزے سے جیو. تو جو اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مشکل حالات میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. لیکن جو خوشی کے دنوں میں اللہ کو بھلا دے تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہ غم کا شکار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں. تو اس لیے چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، انسان کو چاہیے کہ اللہ ہی سے رجوع کرے اور اسی کی طرف اپنی دعائیں اور اسی کے آگے عاجزی کرے. تو یہ طریقہ کہ صرف مشکل جیسے ہی پڑتی ہے نا، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، بہت نیک بن جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آؤ سارا خاندان ہمارے گھر میں اکٹھا ہو جاؤ اور چلو ہم 2-3 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، چلو ہمارے گھر اکٹھے ہو جاؤ اور دعائیں مانگو. پھر ہم ایسے جیسے وہ ہائر کر لیتے ہیں بندوں کو کہ آؤ ہماری جگہ پر توبہ اور استغفار کرو اور ہمیں اس پریشانی سے نجات دلوا دو، اللہ سے لے دو ہمیں نجات نامہ. لیکن خود ہم ایسا نہیں کرتے. جیسے ہی وہ مشکل ٹلی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹائم تو بہت مشکل تھا لیکن کٹ گیا. پھر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو مشکل آ کر اگر گزر جائے تو اس پر بھی شکرانے کا مقام ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر وہ اللہ چاہتا تو ساری زندگی ہم اسی آزمائش میں پڑے رہتے، کیا کر سکتے تھے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کیا ہم نے القرون قوموں کو، بستیوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، یعنی جب بستیوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَجَاءَتْهُمْ اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات ساتھ کھلے دلائل کے، وَمَا كَانُوا اور نہ تھے وہ لیؤمنوا کے ایمان لے آتے. کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم قوم کو. تو کرن کا ورڈ استعمال ہوا ہے. کرن کہتے ہیں عام طور پر ایک زمانے کے لوگوں کو، اور قرآن میں مختلف جگہ پر یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو جس کے کیا مطلب نکلتے ہیں، ایسی قوم کہ جو اپنے دور میں بڑے ہی ترقی یافتہ ہو اور امامت پر سرفراز رہی ہو. تو ایسی قوم کی ہلاکت لازماً یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کا مقام عروج و امامت سے گرا دیا جانا، اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا، اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کا پارا پارا ہو کر دوسری قوموں میں گم ہو جانا، یہ بھی تو ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے. تو یعنی اہل عرب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر انہوں نے ظلم اور بغاوت کی روش اختیار کی، اور جو انبیاء ان کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انہوں نے نہیں مانی، اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئی اور میدان سے ہٹا دی گئی. اب اے اہل عرب تمہاری باری آئی ہے، تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. تم اس امتحان گاہ میں کھڑے ہو کر جس سے یعنی تمہیں یہ اب دعوت دی جا رہی ہے تو اس کو تمہیں ایکسپٹ کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو پچھلی قوموں کی تاریخ میں ہوا. تو پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کو مت دہراؤ کہ جو ان کی تباہی کا باعث بنی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر سکتا ہے
یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے نا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی تم جیسے ظالم لوگ ہو گزرے ہیں۔ وہ ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے، انہوں نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ مجرم قوم بن گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین فی الارض زمین میں، یعنی بہت سی قوموں کو ہم نے ہٹا کر اس کی جگہ تمہیں لے آئے۔ من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم کس طرح عمل کرتی ہو۔ وہ ٹائم ان اقوام کا تھا، وہ ان کی آزمائش تھی، اب یہ تمہارا ٹائم ہے، اب تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، ورنہ تمہیں اس انجام کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا تو ہمیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات، روشن، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں روشن، قالا، کہتے ہیں اللہ زینا، وہ لوگ، لا یرجونا، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لا یرجونا، نہیں امید رکھتے، لقاءنا بقرآن، ہماری ملاقات کی، لے آؤ قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا بدل دو اس کو، قل، کہہ دیجئے، ما یکونو، نہیں ہے، لی، میرے لیے، ان، یہ کہ، ابدلہ، میں بدل دوں اس کو، یعنی یہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقائی، میری طرف سے، نفسی، اپنے نفس کی، ان، نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا، الا، مگر، ما، جو، یوحا، وحی کیا جاتا ہے، الیہ، میری طرف، یعنی میں تو وہی تمہیں سناتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدل ڈالوں، تمہاری مرضی اور خواہشات کے مطابق اس کو ڈھال لوں، ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحا الیہ، مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، اس سے، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم نظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خود یہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ ہمارے درمیان کچھ مصالحت کر لو، ہمارے ساتھ کوئی ایسی بیٹھ کے بات کر لو کہ کچھ تم چیزوں پر کمپرومائز کرو، یعنی کچھ ہم تمہاری مانیں گے، کچھ تم ہماری مان لو، تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے، اور تمہاری خدا پرستی میں کچھ ہماری نفس پرستی، اور دنیا پرستی کے لیے اور تمہارے عقیدہ آخرت میں کچھ ہماری ان امیدوں کے لیے بھی گنجائش نکلنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں، آخرت میں ہماری کسی نہ کسی طرح نجات ضرور ہو جائے گی۔ پھر تمہارے یہ قطعی اور ختمی جو اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے تم بنا رہے ہو، یہ تو بالکل ناقابل قبول ہے، ان میں کچھ ہمارے تعصبات کے لیے، کچھ ہمارے رسم و رواج کے لیے، کچھ ہمارے شخصی اور قومی اغراض کے لیے، اور کچھ ہماری خواہشات نفس کے لیے بھی جگہ نکلنی چاہیے، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو دنیا کا بھی حصہ اس میں ڈالو۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جائے، اور ہم میں، یعنی اور تم میں، ایک ایسی قرارداد ہو جائے کہ کچھ تم کمپرومائز کرو، کچھ ہم، اور ہم ایک مطلب مکسڈ سا دین بنا لیں۔ اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس جس طرح اپنی دنیا کے کام ہم چلانا چاہتے ہیں ہم چلائیں، مگر تم پر، یعنی تم یہ غضب کر رہے ہو کہ پوری زندگی کو اور سارے معاملات کو توحید اور آخرت کے عقیدے اور شریعت کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہو، یہ تو بالکل ناقابل عمل بات ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکتے، تمہیں اس میں سے تھوڑا بہت رد و بدل تو کرنا ہوگا۔ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے
کہ یہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے، میں قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا، یعنی یہ قرآن میرا گھڑا تو ہے نہیں، یہ میری تصنیف تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو مجھ پر بذریعہ وحی نازل ہو رہا ہے، تو میں کیسے اس کو بدل سکتا ہوں؟ اگر میں اس کو بدل ڈالوں تو میں تو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں ایک نبی ہو کر بھی اس قرآن میں تبدیلی کروں گا تو میں بھی عذاب سے بچ نہیں سکوں گا، اس لیے یہ میری تصنیف تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں رد و بدل کرنے کا یا مصالحت کرنے کا یا کچھ باتوں پر کمپرومائز کرنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے، اگر اسلام کو اپنانا ہے تو پورے کے پورے اس کو اپنانا پڑے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، جو تم بات کرتے ہو نا کہ کچھ لے دے کر کچھ کمپرومائز کر کے کچھ بیٹھ کے کچھ اصولوں پر سمجھوتا کر کے ایک مصالحت کا دین بنا لیا جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو اگر فالو کرنا ہے تو ایز اٹ از لینا ہوگا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خود کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے جو تمہارا دعویٰ ہے۔ تو ان ساری آیات کا خلاصہ کیا ہوا کہ انسان اپنی زندگی کو جو کہ ایک آزمائش کے طور پر اس کو ملی ہے وہ اللہ کی خاطر اس کو گزارنی چاہیے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، خوشی کے دن ہوں یا غم کے دن ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے، ہم صرف فوتگی کے موقع پر نمازیں اور قرآن نہ پڑھا کریں بلکہ ہم شادی کے موقع پر بھی اسی طرح سے تلاوت اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت بھی کریں اور نمازوں کا بھی اہتمام کریں، تو صرف یہ رویہ کہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کر دے اور خوشیوں میں اس کو بھلا دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو یاد نہیں رکھتا، پھر مشکلات میں اللہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔